ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام بزم نساء اور آج کا ٹاپک جیسا کہ آپ کو اسکرین پہ نظر آ رہا ہے، مظلوم کون، مرد یا عورت؟ تو آپ اس پہ بات کریں. بہت اچھی اچھی کال آ رہی ہیں، کالر بہت اچھی تفصیلی گفتگو بھی کر رہے ہیں. اور آج ہم نے ایک سوال بھی پوچھا ہے ملن سویٹس اینڈ بیکرز والوں کی طرف سے، جنہوں نے آج کا پروگرام ہمیں تعاون کیا. انہوں نے ہمیں سوال دیا ہے کہ پاکستان کی پہلی وزیر اعظم جو خاتون ہیں ان کا آپ نے بتانا ہے نام. تو ایک کال آ گئی ہے، کال لیتے ہیں. ہلو، السلام علیکم. وعلیکم السلام بہن. جی، کون بھائی، کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ مہمان کو بھی سلام ہو، نقوی بول رہا ہوں. جی، بہت خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو. مہربانی آپ کی. جی نام بھی بزم نساء ہے اور ڈرتے ڈرتے اس میں کال کر رہا ہوں کیونکہ عورتوں کا پروگرام ہے، اس میں اجازت ہے کہ نہیں ہے. اور ماشاءاللہ دونوں عورتیں بھی دونوں ہی باتیں کر رہی ہیں. نہیں، یہ پروگرام سب کے لیے ہے، آپ سب اس میں کوئی تفریق نہیں ہے. اوپر سے ٹاپک بھی ہے مظلوم کون، عورت اور مرد. جی، آپ اس ٹاپک پہ بات کرنا چاہیں گے یا آپ ابھی بھی ڈر رہے ہیں بات کرتے ہوئے؟ بزم نساء میں عورتیں ہوں تو پھر ہم کیا کہہ سکتے ہیں. جی، تو مرد ہو تو پھر ہم کہتے ہیں برابر پہ چل رہا ہے سلسلہ. لیکن آپ کی یہ جو آواز ہے وہ پوری دنیا میں جاری، جس میں مرد اور عورت بات دونوں یہ ہے سن. کہ وہ تو ایسے بات کر رہا تھا آپ سے. بات یہ ہے کہ مظلوم کون، عورت یا مرد. سب سے پہلے تو ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ مظلوم کی ابتدا کہاں سے شروع ہوتی ہے. بالکل. اور مظلومیت کے کاز کیا ہیں. میری نظر میں مظلومیت اس وقت شروع ہوتی ہے جب ایک طرف کی سائڈ جو ہے وہ دوسری طرف کی سائڈ کے حقوق غصب کرے. بالکل. اس میں چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ عورت ہو، جب حقوق سلب ہو رہے ہوں تو اس میں آپ کو مظلومیت کو ڈھونڈنا ہوگا. اور اس سے مظلومیت کو ڈھونڈنے کے لیے آپ کو سب سے پہلے انصاف کا ترازو ہاتھ میں رکھنا ہوگا. اگر آپ انصاف کو چھوڑ دیں گی تو مظلوم ظالم بن سکتا ہے اور ظالم مظلوم بن سکتا ہے. بالکل، بے شک. سب سے پہلے تو یہ ہم نے دیکھنا ہے. دوسری بات یہ ہم نے دیکھنی ہے کہ مرد اور عورت، تاریخ کو اگر دیکھیں تو ہمیں کچھ چیزیں ایسی ملتی ہیں. مثال کے طور پہ اگر اللہ تعالیٰ نے مرد کو نبی، پیغمبر یا امام بنایا ہے تو اس کی جنت عورت کے پاؤں کے نیچے رکھی ہے. سبحان اللہ، بے شک. اس کو ماں کی شکل میں. اب ہم نے دیکھنا ہے کہ ماں کو ماں بنانے کے والا کون ہے. وہ بھی مرد ہے. مرد کے بغیر تو ماں بن نہیں سکتی. اب یہاں تو اللہ تعالیٰ نے دونوں کو اس طریقے سے رکھا ہوا کہ کوئی ایک دوسرے سے دور ہو نہیں سکتا، کوئی ایک دوسرے کے سامنے آ نہیں سکتا. یہی وجہ ہے کہ جب آپ ذرا پیچھے جاتے ہیں تو ہم اپنے آل محمد کے در پہ جاتے ہیں تو ہمیں وہاں پہ بھی آپ کو ایک چیز ملتی ہے کہ ساری زندگی بی بی پاک نے مولا کائنات سے کبھی سوال نہیں کیا. تو اس کی کیا وجہ تھی کہ وہ سمجھتی تھی کہ مرد جو ہے کس کیفیت میں ہے، کس حالت میں ہے، کس حالات میں ہے. تو جو عورت مرد کی حالت، کیفیت اور حالات کو دیکھ لیتی ہے وہ کبھی مظلوم بننے کی کوشش نہیں کرتی بلکہ وہ تعاون کرنے کی کوشش. بہت اچھی بات، بہت بہترین بات. بہت خوب. وہ ہمیشہ تعاون کرتی ہے اور تعاون جب کرتی ہے تو مرد کبھی ظالم نہیں بنتا بلکہ اس کے لیے اس کا سر کا سایہ بن جاتا ہے، اس کی عزت کا محافظ بن جاتا ہے. بالکل، بہت اچھی بات. بہت تو خوب. جب عورت اپنے آپ کو مظلوم ثابت کرنے کے لیے ہر وہ طریقہ اختیار کرے کہ جس میں اس کے آنسو بھی استعمال ہوں، جس میں اس کی زبان بھی استعمال ہو، جس میں اس کا ذہن بھی استعمال ہو، جس میں اس کا خاندان بھی استعمال. پاک رسول نے کہا تھا نا کہ شادی اس گھر میں کرو جو خاندان اچھا ہو، جو نسل اچھی ہو، جو خون اچھا ہو. بالکل. تو وہاں پہ شادی کرو گے تو تمہاری نسل اچھی بنے گی. تو پھر جب آپ اس چیز کو لے کے چلیں گے تو آپ کو مظلومیت کے لیے بہت کچھ کرنا پڑے گا. اس کے لیے آپ کو آنسو بھی استعمال کرنے پڑیں گے. حقوق اگر چھوڑ جائے تو آپ آنسو بھی استعمال کرنے پڑیں گے، زبان بھی استعمال کرنی پڑے گی، جذبات بھی استعمال کرنے کا، اور منفی انداز طرز استعمال کرنا پڑے گا کیونکہ آپ نے آپ کو مظلوم ظاہر کرنا ہے. تو جب انسان کے اندر حقوق کی برابری کا ایک ایسا شعور ہے انسان کے ذہن میں تو پھر اسے مظلوم بننے کی ضرورت کیا ہے. بہت اچھی بات. وہ مظلوم بنے کیوں؟ بالکل. اس کو تو چاہیے کہ وہ بس ٹھیک ہے کہ وہ اس طریقے سے چلے کہ جس سے معاشرہ خوبصورت طریقے سے آگے بڑھتا ہو، اس معاشرے کو آگے بڑھانے کی کوشش کرے. اب میں بات کروں گا عورت کی، تو عورت کی آپ بات کو اس طریقے سے آپ لے لیں
کہ کیا حضرت نوح نبی نہیں تھے؟ کیا ان کی بیوی جو تھی وہ نبی کی بیوی نہیں تھی؟ تو نبی کی بیوی ہوتے ہوئے اللہ کے نبی سے وہ نہ ہدایت پا سکی اور اپنے آپ کو کس مقام پہ لے گئی؟ کیا ہندا جو تھی سفیان کی بیوی، کیا وہ عورت نہیں تھی؟ کیا اس نے کلیجہ نہیں چبایا مرد کا؟ کیا اس نے وہ کام نہیں کیے جو نہ کرنے والے تھے؟ کیا آگے آئے آپ؟ تو یہ تو آپ کو لسٹ ملتی جائے گی، لیکن جب بات وہیں آتی ہے کہ جہاں آپ حقوق لینے یا دینے کی حدود سے تجاوز کر جائیں تو وہاں پہ آپ کو یہ اس قسم کی جاہلیت بھی ملے گی اور تباہی بھی ملے گی۔ اس لیے میں آخر میں آپ سے زیادہ نہیں لیتا، میں صرف اتنا ہی کہوں گا کہ اپنے حقوق اپنی حد تک رکھ کے، اپنی خواہشات کو اپنی ذات تک رکھ کے، اپنی خواہشات کو لمیٹڈ رکھ کے اگر آپ اپنی زندگی کو آگے چلائیں گی تو نہ کوئی مظلوم ہوگا نہ ظالم ہوگا۔ بہت خوب، جب اپنی خواہشات کو اتنا بڑھا لیں گی کہ وہ پوری نہ ہو سکیں تو وہاں پہ آپ مظلوم بھی بن جائیں گی، اور مظلومی کے پردے میں آپ اپنی خواہشات کو پورا کرنا بھی چاہیں گی، اور جب پورا کرنا چاہیں گی تو پھر وہاں پہ جھگڑا بھی ہوگا اور ظالم مظلوم کا سوال بھی پیدا ہوگا۔ بالکل بھائی، آپ ہمارے سوال کا جواب دینا چاہیں گے؟ اچھا کال کٹ گئی ہے جی۔ ہیلو السلام علیکم۔ ہیلو السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی، کون صاحبہ کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ میں اپنا نام نہیں بتاتی ابھی میرا بیٹا بتائے گا۔ میں نے اس لیے فون کیا، سب سے پہلے تو آپ کو مبارکباد دوں کہ آپ نے بہت اچھا ٹاپک رکھا ہے اور ماشاء اللہ آپ کا پروگرام بہت بہتر جا رہا ہے۔ بہت شکریہ۔ آپ کے ٹاپک کے حوالے سے بس میں 2 لائنیں یہ کہنا چاہوں گی کہ پروردگار عالم نے عورت اور مرد کو دونوں کو برابر کے حقوق دیے ہیں۔ اگر ہم اسلام کی حدود میں رہ کر اپنے اپنے حقوق کی ادائیگی کریں، چاہے وہ عورت ماں کے روپ میں ہو، ساس کے روپ میں ہو، بیٹی کے روپ میں ہو، بہن کے روپ میں ہو، کسی بھی روپ میں ہو، اور چاہے مرد بھائی کے روپ میں ہو، شوہر کے روپ میں ہو، کسی بھی روپ میں ہو، اگر ہم تقوی میں رہ کر اللہ کے بنائی ہوئی حدود میں رہ کر ادائیگی کریں اپنے اپنے حقوق کی، تو مجھے نہیں لگتا کہ اللہ نے ہمیں کسی کو بھی مظلوم بنایا۔ ہمیں اللہ نے آزاد پیدا کیا ہے اور اللہ کے سوا ہمیں کسی کے آگے جھکنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن میں سمجھتی ہوں کہ شاید میں نے اپنا یہ 2 لائنیں اپنا شیئر ڈال کے آپ کے پروگرام میں بہت اچھی آپ کی بات ہے۔ آپ سے ذرا یہاں پہ بہت معذرت کے ساتھ آپ کو روکتے ہوئے ایک سوال بس میں پوچھنا چاہتی ہوں کہ یہ اویئرنیس تقریباً سب کو ہے کہ اگر ہم اپنے حقوق کا استعمال جو ہے اپنے دائرے کے اندر کریں تو۔ ہیلو، آپ کو آواز آ رہی ہے؟ ہیلو جی، آپ کو آواز آ رہی ہے؟ میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ نہیں، مجھے بہت ڈسٹربنس آ رہی ہے۔ اوکے ٹھیک ہے، چلیں بہرحال آپ کیا جواب دینا چاہتی ہیں اس کوئز کا؟ ہاں، میرا بیٹا جواب دے گا، ذرا 1 منٹ رکیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی بیٹا۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ آپ کا۔ اور آپ کی مما کا کیا نام ہے؟ جی بہت شکریہ، آپ کا پروگرام اچھا ہے، بہت شکریہ۔ شکریہ، بہت 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 شکریہ آپ کا کال کرنے کا۔ جی، ہمارے ڈائریکٹر صاحب عارف بھائی نے مجھے بتایا ہے کہ آف ایئر ایک کال آئی ہے بریڈ فورڈ سے، محمد آصف ہیں، تو انہوں نے ہمارے سوال کا جواب دیا ہے، بے نظیر بھٹو۔ تو جی ہم نے آپ کا آنسر جو ہے نوٹ کر لیا ہے۔ تو جی ہم ایک اور کال ہے، کال لے لیتے ہیں، چلیں ٹھیک ہے۔ ہلو السلام علیکم۔ ہیلو السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی، کون صاحبہ کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ ہیلو السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، آپ کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ ہیلو السلام علیکم۔ آپ کو آواز جا رہی ہے ہماری؟ میں مانچسٹر سے شفق فاطمہ بات کرتی ہوں۔ جی آپ کو بہت خوش آمدید کہتے ہیں، آپ کیا کہنا چاہیں گی؟ میرے خیال سے کچھ لائن میں ڈسٹربنس ہے جس کی وجہ سے ہم جی کوئی بات نہیں، آپ دوبارہ کال کر سکتی ہیں۔ ہم نیکسٹ کال لے لیتے ہیں۔ ہیلو السلام علیکم۔ ہیلو السلام علیکم۔ ہیلو السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی بھائی۔ وعلیکم السلام
جی بھائی آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ہم. بہت بہت شکریہ آپ کا. بہت ہی خوبصورت ٹاپک ہے اور مجھے اس وقت اپنی یونیورسٹی کا زمانہ یاد آ گیا کہ جب یہی ٹاپک تھا اور ہم لوگوں نے اس ڈبیٹ میں حصہ لیا تھا. ایک طرف طالبات تھے اور ایک طرف ہم لوگ تھے اور ٹاپک یہ تھا کہ مظلوم کون ہے, عورت یا مرد. جی. تو میں بھی اس میں شامل تھا اور بہت ہی دھواندار قسم کی تقریریں ہونے شروع ہو گئی اور ہمیں جو وقت دیا گیا تھا وہ تقریباً 2 گھنٹے کا تھا اور یقین کیجیے 3 گھنٹے لگے اسی بحث میں کہ مظلوم کون ہے, عورت ہے یا مرد ہے. دیکھیے مظلومیت کا جہاں تک سوال ہے وہ یہ ہے کہ مظلوم دونوں ہو سکتے ہیں. ایک طرف اب آپ یہ دیکھیں کہ اگر کوئی عورت بہت زیادہ پڑھی لکھی ہے, بہت زیادہ علم رکھتی ہے اور جبکہ اس کی شادی ایسے مرد سے ہوتی ہے جو کم علم رکھتا ہے تو وہ عورت جو ہوتی ہے, وہ صاحبہ جو ہوتی ہیں, وہ اپنے آپ کو احساس برتری رکھتی ہیں کے لحاظ سے. بالکل. صاحب جو ہوتے ہیں وہ احساس کمتری میں مبتلا ہو جاتے ہیں اور یہی مین وجہ ہوتی ہے کہ اب یہاں پہ ہم یہ کہتے ہیں ہم نام کے ماننے والے ہیں, ہم رسول کے ماننے والے ہیں, ہم اہل بیت کی تعلیم پہ عمل کرنا چاہیے. یہ باتیں صرف بہت اچھی لگتی ہیں, زبانی حد تک اچھی ہے, لیکن عمل سے ہم لوگ اس پہ عمل نہیں کر پاتے. یہ ہوتا یہ ہے کہ اس میں جو کردار عورت کا ہوتا ہے وہ کیونکہ برتر ہوتی ہے علم کے لحاظ سے اور مرد جو ہوتا ہے وہ اتنا کم علم ہوتا ہے تو اس میں بھی مظلومیت کا جہاں جو سوال ہوتا ہے وہ مرد پہ ہی آتا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ ایک اور بہت خوبصورت مجھے ابھی ذہن میں یاد آئی, جب ڈبیٹ ہو رہی تھی تو ایک لڑکا تھا, یعنی اس زمانے میں تو ہم لوگ زیادہ عمر سے نہیں تھے, اس نے کہا کہ میں ہوتا یہ ہے کہ جب میں گھر جاتا ہوں اپنے کالج سے تو میں اتنا تھکا ہوا ہوتا ہوں اور جب میں جاتا ہوں تو میری اماں جو ہے وہ میرے ابا پر بہت چلاتی ہے. حالانکہ جب میرے والد آتے ہیں آفس سے تو بہت ہی غصہ ہوتی ہے, اس سے ماحول بہت خراب ہو جاتا ہے. تو اس لحاظ سے میں سمجھتا ہوں اور وہ بالکل سیدھے سادے تھے, وہ ہاں ملاتے تھے, اچھا 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 ٹھیک ہے. اور وہ کہتی میں نے کھانا بھی نہیں پکایا, آج بازار سے کھانے لے کے آؤ اور میں تو بیمار ہوں, میں فلانا ہوں, میں دھماکہ ہوں, یہ وہ. تو اس لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو یقیناً وہ مرد جو صبح سے جاتا ہے اور شام کو تھکا ہارا آتا ہے نوکری کر کے, اور اس پہ اگر ان کی کوئی خاتون کا یہ عمل ہوتا ہے کہ وہ یہ رہے کرتی ہم بہت تھکے ہوئے ہیں, ہم بہت تھک گئے ہیں, ہم نے کھانا بھی نہیں پکایا ہے, اور ان کا اخلاق اتنا خراب ہو جاتا ہے, اس لحاظ سے تو یقیناً مرد ہی مظلوم کہلایا جا سکتا ہے. اور جہاں تک دوسرا سوال ہے کہ یقیناً عورت بھی مظلوم ہے, بہت مظلوم ہے, بہت سی ایسی مثالیں ہیں, لیکن ہمیں جو صحیح معنی میں درس ملتا ہے وہ آیت اللہ خمینی کو ہم دیکھیں تو ان سے ہمیں بہت خوبصورت بات بھی ہمیں ملتی ہے. وہ یہ جب ان کی شادی ہوئی اور وہ ان کے زوجہ آئیں ان کے گھر پہ تو انہوں نے کہا دیکھو مجھے اس بات کی ہرگز تمنا نہیں ہے کہ تم میرے لیے چائے بناؤ یا میرے لیے کوئی چیز بناؤ, لیکن تم صرف اللہ کی عبادت کرو, بہت ضروری ہے. اگر تم یہ سب کام کرو گی تو میں تمہارا بہت شکر گزار رہوں گا. اگر کسی کا ماحول پیدا ہو جائے تو یہاں پہ نہ مرد مظلوم ہے نہ عورت مظلوم ہے. اس کا اثر جو ہوتا ہے سب سے بڑا اثر جو ہے وہ بچے پہ پڑتا ہے. بہت اچھی بات. ہم ایسے معاشرے میں پیدا ہوئے ہیں جہاں پہ مرد کو بھی مظلوم نہیں ہونا چاہیے, اس لحاظ سے عورت کو بھی مظلوم نہیں ہونا چاہیے, دونوں کو ایک ساتھ چلیں تو ہم جو بچے پیدا ہوں گے انشاءاللہ تعالیٰ وہ لشکر امام زمانہ میں شامل ہوں گے. اور آپ کے سوال کے جواب جو ہے بے نظیر بھٹو ہے, وہ یقیناً میں تو ایک دو دفعہ ملاقات بھی ہوئی بے نظیر بھٹو سے اور بہت متاثر ہوا ہوں کہ بہت ہی ذہین خاتون تھی, بہت ہی اعلیٰ ذوق کی خاتون تھی, جتنی تعریف کی جائے کم ہے. بہت بہت شکریہ آپ کا. بہت شکریہ, بہت شکریہ. بہت بہترین بات کہی کہ کیونکہ اگر اس رشتے میں دیکھیں میاں بیوی کی تو ایکسپیکٹیشن اگر دونوں کی ہائی نہ ہو, دونوں اپنے اپنے دائرے میں رہ کر اپنے کردار کو ادا کرے تو گھر میں بہت حد تک جو ہے وہ سکون آ سکتا ہے. اس کے ساتھ ہی ہم نیکسٹ کال لیتے ہیں. ہیلو السلام علیکم. ہلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. ہاں صدر بات کر رہی ہیں؟ جی آپ بات کیجیے.
हाँ सदस्य, मैं नजर बात कर रही हूँ। बहुत खुश आमदेद कहते हैं आपको। बहुत बहुत शुक्रिया। अभी मेरे बेटे नजर से बात की थी, मैंने आपसे भी बात की है, लेकिन आखिर में थोड़ी डिस्टर्बेंस हो गई थी, तो मैंने सोचा कि मैं दोबारा फोन करके आपसे माजरत करूं कि थोड़ी सी डिस्टर्बेंस हो गई थी। नहीं चलिए, कोई बात नहीं। शायद उसका आंसर पता नहीं समझ में आया कि नहीं हमें समझ आ गया और आपको जो है वो इस कुरानदाजी में शामिल कर लिया गया है उन तमाम लोगों को जिन्होंने सही जवाब दिए हैं। जी बिल्कुल जी। और सॉरी, मैंने अपना नाम इसलिए नहीं बताया था क्योंकि मेरा नाम ही इस सवाल का जवाब है, तो मैंने इसलिए आपसे अपना नाम पहले छुपाया था। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। ओके, अल्लाह हाफिज। बहुत शुक्रिया। तो साथ ही आज माशाल्लाह से बहुत लोग कॉल्स कर रहे हैं और यकीनन हर एक की अलग अलग व्यूज होंगे अपने इस टॉपिक के लिहाज से। नेक्स्ट कॉल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। Assalamualaikum, ya Madam. I'm here, Batul, and I'm calling from Leicester, and I would like to give the answer. Benita Bhutto, the daughter of Zulfikar Ali Bhutto, was the first lady who became the Prime Minister of Pakistan. Even she was the first lady in Muslim countries who became a Prime Minister. माशाल्लाह, माशाल्लाह, थैंक यू, बहुत शुक्रिया आपका। जीती रहिए। जी एक और कॉल है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जनाब। जी कौन भाई कहाँ से कहते हैं? मोहम्मद अफजाल जर्मनी से बात कर रहा हूँ। जी खुश आमदेद कहते हैं। बात ये है कि मैं तो पिंडू बंदा हूँ, यहाँ पे मैं देखता हूँ किसी ने 100-200 गाय पाली हैं, एक आधा बैल भी उसने पाल लिया है, जिसने 100-250 या 100 मुर्गियां पाली हैं, उसने एक आध मुर्गा भी साथ पाल लिया है। तो मर्द के जब हालात बेहतर होते हैं ना जी, तो वो भी 70-100 बेगमात को रख लेता है और खुद डंगर बन जाता है। बहुत मजलूम है इंसान, बहुत मजलूम। तो आप ये कहना चाहते हैं कि मर्द एक औरत के जुल्म को सहने के बाद जो है दूसरे औरत को भी फिर ले आता है। जी एक और कॉल ले लेते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरी दोनों बहनों को मोहम्मद वालेकुम अस्सलाम। जी खुश आमदेद कहते हैं भाई आपको। आप क्या कहना चाहेंगे? माशाल्लाह, आपका टेलीफोन इतना बिजी, यकीन जानिए आधे घंटे से मैं ट्राई कर रहा हूँ। शुक्र है मेरी कॉल मिल गई। और पहले तो मैं थैंक यू वेरी मच कहूँ मिलन वालों का, जिन्होंने आपका प्रोग्राम स्पॉन्सर किया है। रब ताला उनके कारोबार में और बरकत डाले। पहले वो स्पीड का काम करते हैं तो उनके रब ताला रिज़्क में और ज्यादा मीठा शामिल करे। आमीन आमीन। तो जी इस टॉपिक के हवाले से आप क्या कहना चाहते हैं? हाँ, वही टॉपिक की आ रहा हूँ। टॉपिक आपने मखसूस कर दिया है, लेकिन मर्द औरत में कर दिया है, लेकिन अगर इसको ओपन करते तो फिर इसके ऊपर और कुछ भी कहा जा सकता है कि विक्टिम कौन है। तो एनीवे चला ऐसी ये फिर बहुत वाइड हो जाएगा इशू, इस वजह से आज खाली हमने एक औरत और मर्द के बारे ठीक है इन्हीं के ऊपर। जी आप बताना चाहेंगे? ये है कि मुझे ये रेशो देखनी पड़ेगी कि औरत के साथ इस दुनिया में जुल्म हुआ है या मर्द के साथ सबसे ज्यादा जुल्म हुआ है। इसकी रेशो आप निकाल दें। रेशो के लिहाज से जी, रेशो के लिहाज, अगर आप रेशो के लिहाज से देखें तो औरतें ज्यादा मजलूम है, लेकिन मर्दों की जो मजलूमियत है वो अनडायग्नोस्ड है, क्योंकि वो जो है अपने अना के खौल में, या कहना चाहिए कि वो उनकी कुछ ऐसी शख्सियत होती है कि वो अपने जुल्म की दास्तान जो है वो लोगों के सामने पेश नहीं करते, वो इस चीज को एक्सेप्ट नहीं करते कि हम विक्टिम है। इस वजह से बिल्कुल ये विक्टिम जो है ना, विक्टिम की मैं रेशियो बता देता हूँ कि अगर मैं देखता हूँ कि देखें कि जंगों में औरतों को तोहफे में दिया जाता था। अगर आप रेप की रेशियो देखें वो देख लें, तालीम से पीछे किसको रखा गया? औरतों को रखा गया। अच्छा, उसके बाद क्या कहते हैं, अपना नुमाइंदगी औरतों की देख ले। हत्ता कि औरत को हर उस महकमे इंस्टीट्यूशन से लेके और हर उस चीज से लेके देखें कि औरत को हर जगह के ऊपर इसकी रेशो सबसे ज्यादा था। इसका मकसद यही होता है कि इंसाफ के जो तकाजे वो यही है कि इस वक्त भी औरत जो है ना वो है मजलूम है, वो विक्टिम बनती है और अभी भी बन रही है, चाहे हम बरतानिया में बैठे हुए हैं चाहे हम पाकिस्तान में बैठे हुए हैं। बहुत खूब। औरत को अभी तक मर्द ने, मुझे समझ नहीं थी इसकी मेंटेलिटी पता नहीं क्या है कि इसने, मैं तो इन मर्दों को सबको यही कहूंगा कि वापस रिवर्स जाएं और मदीने में बैठें और आप नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ इस तरह सामने बैठें कि जिस तरह सहाबा कभी बैठते थे, तो वो वहां से तालीम फिर दोबारा लें तो शायद को मर्द अपनी मेंटालिटी चेंज करें।
मर्दों को आज सोचना पड़ेगा, औरत अभी भी मजलूम है, उसके हकूक सलब किए जा रहे हैं, औरत को विक्टिमाइज किया जा रहा है, हर लिहाज से तेजाब फेंके जा रहे हैं, मतलब कि हर किस्म की जो बुराई आप देखें कि वो इस औरत को ठुड्डे मारते हैं, चिमटे मारते हैं, एक मर्द रोटी खा तवा मारता है, जो चीज वो नहीं देखता कि ये औरत जिंदगी देती है, ये वो फलदार दरख्त है जिससे हम सेब लेते हैं। कभी भी आपने कभी देखा किसी ने आदमी ने कोई दरख्त लगाया, अमरूदों का बाग लगाया, आंबों का बाग लगाया, उसने बोला कि आप फल दे रहे इसको मैं काट दूं? भाई अल्लाह के बंदो ये मेंटालिटी देखो कि रब ताला ने औरत को दुनिया पे भेजा है, औरत को समझ ही नहीं सके। मैं तो कहता हूं कि दोबारा हमें ABC पढ़नी पड़ेगी, अलफ बे पा ता पे जाना पड़ेगा और वही तालीम लेनी पड़ेगी जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिसकी तवज्जो दिला के गए थे। हम फिर अंधेरों में चले गए हैं, इसलिए कि हमने कुरान को भी मजलूम बना दिया, वो भी मजलूम है, औरत भी मजलूम है। तो ये दोनों ही मजलूम ऐसी हैं कि जिन्होंने इस दुनिया को जन्नत बनाना था, हमने उसको विक्टिमाइज कर दिया है, कुरान को भी और औरत को भी। तो ये दोनों मजलूम है मेरे लिहाज से। तो बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया। जैसे कहते हैं ना कि एक गाड़ी के दो पहिए होते हैं मियां बीवी, और दोनों को जो है अगर गाड़ी चलानी है तो मुतवाजिन तरीके से चलानी पड़ती है। लेकिन जो सर्वे किया गया है उससे एक बहुत ही अफसोसनाक खबर ये सामने आती है कि अब तक जो सुसाइडल जो रेट्स आई हैं उसमें 3/4 यानी 3/4 जो सुसाइडल रेट है वो मर्दों में हाई है। यानी मर्द जो है वो मेंटल इलनेसेस का शिकार होके या कुछ रिलेटेड होती हैं जो उनकी डोमेस्टिक इश्यूज से, वो इस हद तक चले जाते हैं कि वो खुदकुशी कर लेते हैं, और उनकी रेट जो है औरतों के मुकाबले में 3/4 ज़्यादा हाई है। इसकी वजह यकीनन यही है कि उनके पास वो तरीका नहीं होता जिसके जरिए वो अपनी इजहार कर सके। और दूसरी चीज़ ये है कि एक औरत अपनी तकलीफ को, अपने पर जुल्म को जो है उस कहीं पर भी वो अगर उंगली बुलंद करेगी उसके लिए हर तरफ से मदद मिल जाती है। और मजलूम जो चाहे बराबर का दोनों का कसूर हो, लेकिन अमूमन जो है मर्दों के पर ही जो है उंगली उठाई जाती है। महसूस होता है कि मर्द अपनी एक कॉल ले ले, मेरे ख्याल से हम ब्रेक की तरफ अभी जाएंगे। तो मर्द अपनी अना का मसला भी बना लेते हैं और अंदर ही अंदर घुट घुट के जो है अपने आप को तबाह बर्बाद कर लेते हैं अगर जो मर्द सामना नहीं कर पाते हैं। तो जी नाज़रीन, आज हम बात कर रहे हैं, हमारा मौजू चल रहा है मजलूम कौन, मर्द या औरत। बहुत अच्छी कॉल्स आ रही हैं और आज का जो हमारा बज़्म निस्सा का प्रोग्राम है वो ताउन किया है मिलन स्वीट्स एंड बेकर्स वालों ने, तो उनके भी हम बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हैं। तो अब हम बढ़ते हैं एक ब्रेक की तरफ, तो आप हमारे साथ ही रहिएगा।